السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد اللہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہماری یعنی کہ جو پہلے والی روٹین چل رہی ہے جنات والی، دوبارہ پھر انشاءاللہ شروع ہو چکی ہے، اور جو رمضان کا ٹاپک تھا، کنسیپٹ تھا، اس کو ہم نے الگ سے اپنا پلے لسٹ میں لگا دیا ہے، اور آپ ادھر سے پوری اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں رمضان سے متعلق۔ اور اب سے انشاءاللہ ہماری جو روٹین ہے، جو ہماری ترتیب ہے، یہ باقاعدہ جنات کے اوپر، اور جو آپ کے پہلے والے سوالات آئے ہوئے ہیں جنات کے، وہ بھی ہم اٹھائیں گے اور باقاعدہ بھی اپنی ویڈیو اٹھائیں گے، اور اگر آپ دوبارہ پھر اس کے اوپر اپنے سوالات لے آ سکتے ہیں، ہم اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے۔ ہم چلتے ہیں مفتی کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جنات اور شیاطین پیشاب بھی کرتے ہیں، اس کی وضاحت کیجیے صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کیا جنات اور شیاطین پیشاب بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا بھی نہیں ہوتا، اور جن کے بارے میں ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا دل و دماغ جو ہے یقین نہیں کرتا۔ تو قرآن و سنت کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن و سنت کے اوپر مکمل یقین کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن و سنت کے اوپر مکمل ایمان و یقین ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے بندے کا ذکر کیا گیا جو صبح سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے اور اٹھ کے فرض نماز بھی ادا نہیں کرتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا کان تو گلا نہیں تھا، تو یہ اس کے ذہن کی جو ہے نا ایک کمزوری ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ شک کرتا ہے۔ اب جنات کا پیشاب کرنا، شیاطین کا پیشاب کرنا، کیونکہ یہ شیاطین جو ہے جنات میں سے ہی ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا ہے۔ یہ انسانوں والے شیاطین نہیں ہیں، جس طرح انسانوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں، پیچھے جو ہے یہ بات بتائی جا چکی ہے پچھلے سوالوں میں، جو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جنات کا پیشاب کرنا کیا وہ انسانوں کی طرح ہے، کیا جانوروں کی طرح؟ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی، کیونکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو انسانی آنکھ جو ہے ان کو دیکھ نہیں سکتی، جب تلک کہ وہ خود اپنے آپ کو انسانوں کے لیے ظاہر نہ کرے، جب تلک کہ وہ خود اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ تو جس طرح ایک جنات ہوائی مخلوق ہے، تو ان کا بھی عینی ہی اسی طرح پیشاب کرنا بھی انسانوں کو محسوس نہیں ہوتا، ان کا اسی طرح سے پیشاب کرنا بھی انسانوں کو محسوس نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو حدیث کا نمبر وغیرہ جو ہے ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ یہ صحیح بخاری میں ہے حدیث کا نمبر ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ مختلف چھاپے ہیں، مختلف مکتبوں نے جو ہے وہ کتابیں چھاپی ہیں، تو نمبر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پھر جس بندے کے پاس جو کتاب ہوتی ہے، جس مکتبے کا چھاپا ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ حدیث ڈھونڈتا ہے، اس کو نہیں ملتی تو پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہے اسلام ون ایپ جو ہے اس سے جو ہے حوالہ نمبر جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے آپ موبائل کے اندر وہ ایپ کر لیں پلے اسٹور سے، تو وہ آف لائن چلتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے آپ حوالہ جو ہے وہاں سے آسانی سے اصل کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ صرف وہیں سے ہی نہیں، وہاں سے ہم آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لگاتے ہیں، ورنہ ہم اصل کتابوں سے دیکھ کے جو ہے ہم حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔
اصل کتابوں سے حدیث دیکھ کے پھر یہاں سے حوالہ ڈھونڈ کے پھر آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم بیان کرتے ہیں. تو اس لیے ہم حدیث کا نمبر نہیں بتاتے کہ جس بندے کے پاس جو ہے نا وہ جس مکتبے کی کتاب ہے وہ پھر حدیث نمبر جو ہے نا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, پھر بندے کو پریشانی ہوتی ہے. بتاتے خود ہمیں بھی بعض دفعہ جو تلاش کرنے میں نا بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ حدیث کا نمبر جو ہے نا وہ کئی 100 بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے زیادہ تر جو ہے نا وہ عربی کے چھاپے ہیں, عرب ملکوں کے چھاپے ہیں, ان میں اور یہاں کے ہندوستان اور پاکستان کے چھاپوں میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, تو حدیثیں وہی ہیں لیکن نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ جنات اور شیاطین پیشاب کرتے ہیں, تو یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر بالکل صاف اور واضح طور پہ الفاظ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے اور ان کے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں کیا کر دیتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے. تو مختلف لوگوں کی بھی بتائیے گا اپنے نظر میں, اپنی مطلب کہ اس میں خدمت میں, کہ ہم ضعیف حدیثوں کا بالکل استعمال نہیں کرتے, نہ سمجھانے کے لیے نہ بیان کرنے کے لیے. ہم جو ہے نا ہماری جو ہے نا انسانیت کے ناطے سے, انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھی کوئی غلطی کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن ہماری جو ہے نا مکمل طور پہ کوشش ہوتی ہے ہر طرح سے کہ کسی بھی طرح سے کوئی ضعیف روایت, کوئی کچی بات جو ہے آپ لوگوں تک نہ پہنچائی جائے کہ جس کے مطابق آپ عقیدہ بنا لیں اور بعد میں پتہ چلے یہ بات جو ہے یہ تو صحیح ثابت ہی نہیں تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ کئی دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم ضعیف بیان کریں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ضعیف نہیں بیان کریں, کوئی مقصد نہیں ہے جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ کیونکہ وہ صحیح بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے, بعض دفعہ جو ہے نا وہ صاحب کتاب میں خود لکھا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا اس کو صحیح سچ سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, مشہور ہے کہ کھانے سے پہلے جو ہے نا وہ پانی پینا سونا ہے, درمیان میں پینا چاندی ہے, اور آخر میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ پتل تانبا لوہا ہے. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. میں نے آج تک نہ کسی روایت میں پڑھا ہے نہ کسی صاحب علم سے ایسی بات سنی ہے, بلکہ پوچھنے پہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا. جب صاحب علم لوگوں سے, بزرگ لوگوں سے, بزرگ عالم دین لوگوں سے, استادوں سے, محدثین سے جب میں نے پڑھا تو ان سے جب اس بات کو پوچھا تو وہ کہنے لگے ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ اس کے الٹ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر دلائل ہیں. جتنی بھی آیتیں ملیں گی آپ کو ان کے اندر پہلے جو ہے کھانے کا ذکر ملے گا, بعد میں پینے کا ذکر ملے گا. پہلے کھانے کا حکم ملے گا, بعد میں پینے کا, کلو وشربو فکلی وشربی. تو یہ اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے وہ, جس طرح ہم نے رمضان مبارک کے مسائل میں جو ہے نا وہ افطاری کے اس میں بتایا تھا کہ نمک کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا سنت ہے. یہ نمک والی روایت پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے جوڑ لی ہے, کسی صحیح حدیث میں کہیں بھی جو ہے نا ہمیں تو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملی جس کے اندر جو ہے یہ لفظ ہو کہ نمک کے ساتھ جو ہے روزہ افطار کرنا سنت ہے. تو جو صحیح حدیث تھی روزے کے بارے میں وہ ہم نے دے دی تھی, جو صحیح حدیث تھی جس کے اندر کسی طرح کا جو ہے نا وہ محدثین کے درمیان اختلاف نہیں تھا, تو وہ حدیث جو ہے ہم نے بتا دی تھی کہ کھجور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا جو ہے جسم سے ثابت ہے. ویسے آپ کسی بھی حلال چیز کے ساتھ افطار کر سکتے ہیں. تو جنات اور شیاطین, یہاں پہ جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں آپ سوچتے ہوں گے بھی یار یہاں پہ جو ہے نا صرف شیاطین سے مراد وہ شیاطین ہیں یہاں پہ جو جنات میں سے ہیں, جو جنات میں سے ہیں. تو جنات کی ساری جو ہے وہ اپنا جن سے جو ہے وہ ایک جیسی ہیں, تو ان کے اندر جو ہے کسی صحیح حدیث سے ان کا جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ الگ الگ جن سے ہیں. یہ پھر آگے جو ہے نا بتائیں گے انشاءاللہ. یہ جو ناظرین اپنا جنات اور شیاطین پیشاب کرتے ہیں, اس کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں باقاعدہ ہو چکی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اس کو شیئر کیجیے, لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر نئے لوگ دیکھ رہے ہیں, تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ لوگوں تک باترتیب ویڈیوز پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.